السلام علیکم دوستو، شاہد حسین جویا ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں. پچھلی ویڈیو میں جو ہے نا کچھ چیزیں رہ گئی تھی جو کہ میں ڈسکس نہیں کر سکا، تو اس میں کنٹینیو کرتے ہیں. کاروبار کو کامیاب کرنے کے لیے، فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ کے کاروبار کو کامیاب کرنے کے لیے جو چیزیں آپ کو چاہیے، سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں لوکیشن. آپ کی لوکیشن اگر اچھی نہیں ہے، میں پہلے بھی 2 مرتبہ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ لوکیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے. اگر آپ کی لوکیشن ایسی ہے کہ آبادی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، یا بہت غریب ہے یا بہت امیر ہیں، تو آپ کا جو بزنس ہے وہ نہیں چل سکے گا. متناسب آمدنی، ایوریج آمدنی والا جو ایریاز ہیں، جہاں پہ کالونیاں ہیں، آبادیاں ہیں، ان کے رہائشی فلیٹس ہیں، ان کے نزدیک ٹریفک وہاں پہ رواں دواں رہتی ہے. اور رواں دواں کا مطلب یہ ہے کہ بہت تیزی سے نہ گزرتی ہو، یعنی وہاں سٹاپ بھی ہوتا ہے اور رکتے بھی ہوں، کو چوک ہو، کو چوراہے ہو، اس طرح کی جگہ اور پارکنگ کی سہولت موجود ہو. تو لوکیشن آپ کی یہ ونڈرفل ہے، آپ کا بزنس اس پہ چلے گا. نمبر 2، ویلکم. اگر آپ کا ویلکم اچھا نہیں ہے، آپ کے جو کسٹمرز آئے ہیں ان کو آپ نے ویلکم اچھا نہیں کیا ہے، ان کو یہ محسوس ہوا اگر کسٹمرز کو کہ یار ہمارا یہاں پہ ویلکم اچھا نہیں ہوا، تو سمجھے کسٹمر سیٹسفائڈ نہیں ہوا، دوبارہ نہیں آئے گا. اس کے بعد ہے فوڈ سرور. فوڈ سرور مطلب ویٹر. اگر آپ کا فوڈ سرور اچھا ہے، وہ یعنی ٹرینڈ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لکی ہیں، آپ کا بزنس زبردست چلے گا، ونڈرفل چلے گا. اس کے بعد ہے فوڈ. اگر فوڈ کی کوالٹی اور ورائٹی اچھی نہیں ہے، آپ کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، یا ہر مرتبہ ایک ہی چیز کا ٹیسٹ تبدیل ہو رہا ہے، تو آپ کا فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ ناکام ہو جائے گا. نمبر 5، ماحول. ماحول میں آتا ہے پارکنگ. آپ کا ریسٹ روم کیسا ہے، لائٹنگ کیسی ہے، وہاں پہ ساؤنڈ کیسا ہے. ہلکا ہلکا میوزک جو ہے نا وہ بجانا چاہیے سم ٹائم. اگر ہفتے میں 1 دن یا 2 دن کوئی ایسا پیکج رکھتے ہیں کہ کینڈل لائٹ ڈنر ہوتا ہے، تو فیملیز کے لیے بڑی سہولت ہو جائے گی، خاص طور پہ ینگرز کے لیے. تو آپ کی جو ہے وہ ایک پہچان بھی بنے گا کہ یار یہاں پہ کینڈل لائٹ ڈنر جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ڈیزرٹ ورائٹی. وہ کتنی ہے، کیسی ہے. اگر کم ہے اور اچھی نہیں ہے، کام خراب ہو جائے گا. اسمائل فیکٹر. اس کاروبار کے اندر اسمائل فیکٹر بڑا یار ٹائم جو رول جو ہے نا وہ پلے کرتا ہے. اگر آپ کے سٹاف کے چہرے کے اوپر اسمائل نہیں ہے نا، تو سمجھو کچھ تو گڑبڑ ہے. آپ کے سٹاف کو سب سے پہلے جو چیز آپ نے سکھانی ہے وہ ہے ہاؤ ٹو اسمائل. کہ آپ تھکے بھی ہوئے ہیں، آپ پریشان بھی ہیں، ظاہر ہے پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، گھریلو پریشانیاں ہوتی ہیں، کام کی پریشانیاں ہوتی ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، کام کا بوجھ ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے. اس کے باوجود آپ کے سٹاف کو مسکرانا چاہیے. اگر آپ کا سٹاف مسکراتا نہیں ہے تو یہ ایک نیگیٹو پہلو ہے. آپ کے کاروبار کو فلاپ کرنے کے لیے ایک پوائنٹ اس سے کٹ ہوگا ہی ہوگا. ٹائم فیکٹر بڑا اہم ہوتا ہے. کہ ٹائم فیکٹر سے مراد 2 چیزیں لی جاتی ہیں کہ آپ کے ریسٹورینٹ کے کھلنے اور بند ہونے کے اگر کوئی اوقات ہے تو وہ کیا ہے. اور نمبر 2، آپ نے جو اسٹینڈرڈ ٹائم ہے کہ آپ نے کتنے منٹ کے بعد کھانا سرو کرنا ہے، کتنے منٹ کے اندر اندر آپ نے کولڈ ڈرنک سرو کرنی ہے، کتنے منٹ کے اندر اندر آپ نے آرڈر لینا ہے، اور کھانا کھانے کے یعنی جو درمیان کا وقفہ ہے ڈیزرٹ اور کھانے کا، کیا اس وقفے کو اچھی طرح سے فل اپ کیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے. اس کے بعد پرافٹ ٹھیک رکھیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ پیسے ادا کرنے والے کی کچھ آپ سے توقعات بھی ہیں. کہ ہم اگر فرض کریں 1000 روپے پے کریں، تو 1000 روپے میں اتنا اچھا اور اتنا زیادہ کھانا ہونا چاہیے کہ ہم 2 بندے ہیں یا 3 بندے ہیں یہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں. سرور یعنی آپ کا جو ملازم ہے، جو ویٹر ہے، کسٹمر کے بیٹھنے کے 3 منٹ کے اندر اندر ہر صورت آرڈر لے لے. اگر اس نے آرڈر نہیں لیا یا لیٹ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی خامی ہے، کوئی کوتاہی ہے، آپ کو ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا سرور جو ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، یعنی وہ ویل ڈریسڈ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا کسی ایک نے اور کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، دوسرے نے کسی اور کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جو سرور ہے اس کو مینیو یاد ہونا چاہیے. مینیو یاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کے ریسٹورینٹ میں سرو کی جاتی ہیں وہ اس کو پتہ ہونی چاہیے کہ وہ کیا کیا ہے، اور ان کے ریٹ کیا کیا ہے، اور ان کے سائزز کیا کیا ہے، پیک سائزز کیا کیا ہے. یعنی فرض کریں وہ 1 بندے کے لیے ہے، 2 بندے کے لیے، 3 بندے کے لیے. یہ چیزیں ضروری ہیں کہ اس کو پتہ ہو. یعنی سرور جو ہے وہ کسٹمر جو آرڈر دیتا ہے تو سمٹائم سوال و جواب بھی کر لیتا ہے. اچھا وہ فلاں چیز جو ہے وہ کتنے کی ہے، وہ کتنے بندوں کے لیے، وغیرہ وغیرہ سو. تو آپ کا جو بندہ ہے اس کو جواب دینے کا طریقہ بھی آتا ہو، اور اس کو جواب بھی پتا ہو کہ یار جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا جواب میں نے کیا دینا ہے. سرور زیادہ گھلنے ملنے والا نہ ہو اور گپی نہ ہو. سرور سے مراد میں ویٹر لیتا ہوں، لیکن اگر کوئی سرور نامی شخص میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ ناراض نہیں ہوگا میری اس بات سے. تو آرڈر دینے سے 3 منٹ کے اندر اندر آپ نے ڈرنک جو ہے وہ سرو کر دینی ہے. رائتا یا سلاد وغیرہ جو ہے وہ آپ نے 3 سے 5 منٹ کے اندر اندر سرو کر دینا. کیوں؟ جو بھی بندہ آپ کے ریسٹورینٹ پہ کھانا کھانے کے لیے آیا اس کو بھوک لگی ہے. جب بندے کو بھوک لگی ہوتی ہے بے چینی ہوتی ہے. سم ٹائم لوگوں کو بلڈ پریشر بھی لو ہوتا ہے، اور کچھ غصے کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی بھی کیے بیٹھے ہوتے ہیں. اگر زیادہ دیر کی جائے گی تو کسٹمر جو ہے وہ ڈسسیٹسفیکشن کی طرف چلا جاتا ہے، وہ سیٹسفائڈ نہیں ہوتا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی کسٹمر آپ کو آرڈر دے
کوشش کریں کہ 3 منٹ کے اندر اندر اس کے سامنے پانی، کولڈ ڈرنک، رائتا، سلاد وغیرہ پہنچ جائے، تاکہ وہ کچھ نہ کچھ کھانا پینا شروع کر دے. وہ جو ٹینشن ہے اس کی بھوک سے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. کھانا آرڈر کے 15 سے 20 منٹ کے اندر اندر سرو کر دینا چاہیے. کیوں؟ یہ ٹائم سیونگ پروڈکٹ ہے، فاسٹ فوڈ ہے، اس کا نام ہی اسی لیے فاسٹ فوڈ ہے. جلدی تیار ہو جاتی ہے، جلدی سرو ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے اس پہ آدھا گھنٹہ ہی لگانا تو پھر یہ فاسٹ فوڈ نہیں ہے، پھر یہ سلو فوڈ ہے. اور سلو فوڈ یہاں پہ نہیں چلتی. پانی یا کولڈ ڈرنک جو گلاس کے اندر کسٹمر پی رہا ہے اس کو آپ کا جو سرور ہے اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ وقفے وقفے سے ریفل کرتا رہے. کسٹمر کو بلا کے او بھائی جان، او چھوٹے ادھر آ، کہنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. آپ کا جو سرور ہے وہ اتنا ایکٹیو ہو کہ اس کو پتا ہو کہ یار یہ گلاس خالی ہو رہا ہے، اس کے اندر میں نے جو ہے نا کولڈ ڈرنک یا پانی جو ہے وہ شامل کرنا ہی کرنا ہے گلاس میں، یعنی دینے. سرور جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ ٹیبل کا جائزہ لے کہ کوئی چیز جو ہے یہاں پہ ختم ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ کوئی چیز ختم ہو رہی ہے وہ جا کے پوچھے اب بھائی جان کوئی چیز چاہیے ہے. نہیں، فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ آپ ملٹی نیشنل کو کمپیٹ کر رہے ہیں. چھوٹی انویسٹمنٹ کر کے نہیں بیٹھے آپ، 60 لاکھ روپے انویسٹ کر کے بیٹھے ہیں، نیئر اباؤٹ 1 کروڑ. یہ کوئی چھوٹی انویسٹمنٹ نہیں ہے، کوئی چھوٹا کاروبار نہیں ہے. 4-5 لاکھ روپے انویسٹ کر کے آپ نہیں بیٹھے ہوئے. آپ نے سٹینڈرڈز مینٹین کرنے ہیں، آپ نے اپنے کاروبار کو بڑھانا ہے، آپ نے کم نہیں کرنا ہے. یہ چینز کیسے بنتی ہیں؟ یعنی ایک برانچ بن گئی، وہ کامیاب ہو گئی، وہ اتنی مشہور ہو گئی کہ لوگ جو دور دور سے آنے لگے. تو دور دور سے آنے والے لوگوں کے لیے آپ دور جا کے ایک نئی برانچ کھولتے ہیں، نہ کہ آپ اپنے بزنس کو کم کرتے ہیں، آپ زیادہ کرتے ہیں. زیادہ کیسے کرتے ہیں؟ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کر کے، کسٹمرز کی چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز یا ان کی سیٹسفیکشنز جو ہے ان کا خیال کر کے آپ جو ہے اس کو امپروو کرتے ہیں، مینٹین کرتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں، نہ کہ اس کو پیچھے لے کے جاتے ہیں یا ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑا ہو جانے والا پانی اسمیل دینے لگ جاتا ہے. آپ نے اس پانی کو چلتے رہنا دینا ہے اور آگے کی طرف کاروبار کو بڑھانا ہے، آپ نے کم نہیں کرنا ہے. لہٰذا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ضرور خیال رکھیں. بل تب دیا جائے جب کسٹمر آپ سے ڈیمانڈ کرے. آپ کا سرور یہ نہیں کہ بل اٹھا لو جی، نہیں، بل اس وقت دے جب مانگا جائے، خود سے بل نہیں دینا. اس کے بعد جب بل پے کر دیا جاتا ہے تو جو چینج ہے وہ ہمیشہ واپس کریں. وہ 3 روپے بنتا ہے، 5 روپے بنتا ہے، 7 روپے بنتا ہے، 15، 20، 25 کھلے جتنے بھی بنتا ہے وہ آپ نے واپس کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کا سرور کہ یار یہ تو 2 روپے ہیں، یا 2 روپے یار اس نے کیا لینا یا ادھر کاؤنٹر پہ چھوڑ. نہیں، 1 روپیہ بھی بنتا ہے تو وہ بھی واپس کریں. گڈ مینرز میں آتا ہے. اس چیز کا خیال رکھنا ہے. کوئی بھی دوست اگر یہ کاروبار کر رہا ہے، کرنا چاہتا ہے، یا کسی کا کاروبار ہے چھوٹا ہے، بے شک وہ ڈھابا چلا رہا ہے، چھوٹا ریسٹورینٹ چلا رہا ہے، چھوٹا ہوٹل چلا رہا ہے، اس کو اس چیز کا خیال ضرور رکھنا پڑے گا. پلیٹیں ہمیشہ پراپر ٹائم پہ اٹھا لی جائیں. پلیٹیں وہاں پہ پڑی نہیں رہنی دینی چاہیے. یعنی اگر بندے نے کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد پلیٹیں وہیں پڑی نہیں، یہ نہیں. پلیٹیں اٹھا لینی چاہیے، ٹائم سے اٹھا لینی چاہیے. اور فوراً میز کے اوپر جو بریڈ اور بٹر کے پیسز وغیرہ پڑے ہوتے ہیں ان کو صاف کر دینا چاہیے. ڈیزرٹ دینے سے پہلے یہ ساری چیزیں صاف ہو جانی چاہیے. اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. مالک جو آنر ہے اس کی بھی کچھ ذمہ داری ہے. سارا مینیجر اور شیف اور سپروائزر اور ہیلپر، کلینر، ڈش واشر، ویٹرز اور سیکیورٹی گارڈ کی ہی ذمہ داریاں نہیں ہیں. مالک جو ہے وہ 60 لاکھ روپیہ لگا کے اپنے ریسٹورینٹ سے غافل یا بری ذمہ نہیں ہو سکتا. اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور وہ اس نے بھگتانی ہے، وہ اس نے پوری کرنی ہی کرنی ہے. کیسے؟ یعنی بلز جو ہوتے ہیں، خواہ وہ چیزیں بیچنے کے ہیں، خواہ وہ چیزیں خریدنے کے ہیں، وہ بل جو ہے وہ پراپر چیک کریں. انوائسز جو ہے وہ اس کو باقاعدگی کے ساتھ دیکھیں. کھانا جو ہے بن رہا ہے کہیں ضائع تو نہیں ہو رہا ہے، زیادہ تو نہیں بن رہا ہے. اسٹاف جو ہے نیگلیجنسی بنا کے رکھ لیتے ہیں 2-3 بندوں کے لیے، اگلا آرڈر آئے گا اس میں دے دیں گے. نہیں، اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور یہ خیال رکھنا مالک کی ذمہ داری ہے. مینیجر لوگ یا جو اپنا اسٹاف جو ہے سم ٹائم، لازم نہیں سارے، جب اسٹینڈرڈز مینٹین ہوتے ہیں تو پھر یہ غفلت ہوتی کم ہے، لیکن پھر بھی اس پہ نظر رکھنی چاہیے. غفلت ہو جاتی ہے. رش کا جو ٹائم ہوتا ہے، جب آپ کو پتہ ہے مہینے 1.5-2-3 مہینے کے بعد آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے یہ پیک آورز ہیں، یہ رش کا ٹائم ہے، اس وقت میں مالک جو ہے وہ اپنے ریسٹورینٹ میں موجود ہو، وہ کیش کو سنبھالے، کیش کاؤنٹر جو ہے اس کو سنبھالے، پیسوں کا لینا دینا جو ہے وہ خود اپنے اس کے زیر نگرانی کرے. مینیجر کی ہیلپ کرے. مینیجر ظاہر ہے ریسٹورینٹ ہے، 72 لوگوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہے، وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کو سنبھالنا ڈیل کرنا آسان نہیں ہے. مینیجر کی نظر ٹیبل پہ بھی ہے، مینیجر کی نظر کاؤنٹر پہ بھی ہے، اس کی نظر کچن میں بھی ہے، اس کی نظر اپنے اسٹاف کے اوپر بھی ہے، اس کی نظر گیس پہ بھی ہے، اس کی نظر بجلی پہ بھی ہے، اس کی جو جنریٹر چلوانے کی ذمہ داری بھی ہے، سیکیورٹی گارڈ کو بھی نظر رکھنی، ساری چیزیں دیکھنی، اس نے بل بھی بنانے، انوائسز بھی کاٹنی، ساری. ایک بندہ تھک جاتا ہے. تو پیک آور جو ہے مالک وہاں پہ موجود ہو اور ان چیزوں کو مینیج کرے، ساتھ پورا ساتھ دے. ریسیویبل مینجمنٹ جو ہے خاص طور پہ ان چیزوں کا وہ اپنا ضرور دھیان رکھے. اکاؤنٹس مینٹیننس اور مینجمنٹ جو ہے یہ بندے کو اپنے ہاتھ میں رکھنی چاہیے. سب سے اہم بات، آنر کو چاہیے کہ وہ اسٹور کی جو کیز ہیں، جو چابیاں ہیں، وہ اپنے کنٹرول میں اپنے ہاتھ میں رکھے. وہ جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ اس کے پاس جمع ہونی چاہیے، اسی کے پاس ایشو ہونی چاہیے. مالک اپنے بزنس سے پیسے کب نکال سکتا ہے؟
مالک اپنے بزنس سے پیسے اس وقت تک نہ نکالے جب تک اس کا بزنس اپنے اخراجات خود نہ نکالنا شروع کر دے. کون سے اخراجات؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں، آلریڈی بتا چکا ہوں کہ بندوں کی تنخواہیں ہیں 2,40,000 روپیہ، اس میں گارڈ ہے، اس میں کلینر ہے، اس میں ڈش واشر ہے، اس میں سرور ہے، اس میں کوک ہے، اس میں شیف ہے، اس میں سپروائزر ہے، اس میں مینیجر ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، پانی کا بل ہے، تو یہ ٹیلی فون کا بل ہے، یہ سارے اخراجات اور بشمول کرایہ 1,05,000 روپیہ اس کو نہ بھولے مانا. جب تک آپ کا ریسٹورینٹ یہ سارے اخراجات خود نہیں اٹھا لیتا تب تک کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ اپنے پیسے جو ہیں اپنے اخراجات کے لیے پیسے اس میں سے بزنس میں سے نہ نکالیں. اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو مینیجر کی جگہ پہ آپ خود ایز اے مینیجر کام کر سکتے ہیں اور اپنی سیلری 25 کی بجائے 30 کر سکتے ہیں، 35 کر سکتے ہیں، 50 کر سکتے ہیں. تو اس صورت میں تو پیسے نکالیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ یار آج سیل جو ہے وہ ₹1,00,000 ہو گئی ہے، اچھا مجھے 80,000 کی ضرورت ہے، میں 80,000 اٹھا لوں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ جو بزنس ہے ایوریج ٹائم جو رننگ کا ہے اس بزنس کا جو اب تک نکالا گیا ہے 3 مہینے ہیں، کہ اس بزنس کو اچھے طریقے سے چلنے کے لیے کم از کم 3 مہینے درکار ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسے لگا دیے، بزنس سٹارٹ کر دیا، اس کے بعد آپ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے کہ یار میں اس بزنس سے ارن نہیں کر پا رہا ہوں یا کمائی کم ہے. نہیں، 3 مہینے تو ایٹ لیسٹ آپ صبر کریں. انشاءاللہ محنت کے ساتھ کاروبار چلے گا نہیں دوڑے گا انشاءاللہ. محنت کا صلہ جو ہے نا وہ رب دیتا ہے. آپ پیسہ آپ نے لگا دیا، آپ محنت کر رہے ہیں، ارننگ تو ہوگی، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. ویٹ کریں، محنت کریں، اپنے سٹینڈرڈز کو مینٹین کریں، انشاءاللہ آپ پیسہ کماؤں گے. ویڈیو اگر اچھی لگے لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور دوستوں تک پہنچائیے گا. ہو سکتا ہے کسی کو یہ کاروباری آئیڈیا پسند آ جائے. لازم نہیں کہ وہ میری باتوں پہ ہی عمل کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو آگے بڑھائے شروع کرے. آئیڈیا دینا میرا کام ہے. میں نے آئیڈیا دے دیا ہے، موٹا موٹا ایک اوور ویو دے دیا، ایسٹیمیٹ میں نے دے دیا کہ یار اتنے پیسے لگتے ہیں، ایسے ایسے یہ کام ہوتا ہے، یہ چیزیں اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں. ظاہر ہے جس بندے نے 60 لاکھ روپیہ لگانا ہے وہ پاگل تو ہے نہیں، بچہ تو وہ ہے نہیں، اس کے پاس پیسہ ہے تو اس کا مطلب ہے عقل بھی ہے. جب وہ کام شروع کرے گا تو ظاہر ہے پوری پلاننگ کے ساتھ کرے گا، فزیبلٹی رپورٹ بنا کے کرے گا، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس گین کر کے کرے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. شاہد حسین جویا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.